محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کا ایک واقعہ پیش کروں گی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا، اور جواباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش فرمایا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سمامہ بن اسال یہ ماما کے علاقے کا حکمران تھا۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودی دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ سمامہ اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ سے اس پر قابو پانے کی دعا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ سمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلا۔ ناظرین، رحمت عالم کے پاس جو بھول کر آ گیا اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا۔ سمامہ ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آ گیا۔ چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہ تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اسے دیکھا۔ لمبا قد، خوبصورت چہرہ، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، غرض برے حکمرانوں والے تمام ایوب اس کی شخصیت سے عیاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، سمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر مجھے معاف کر دو گے تو ایک ایسے شخص کو معاف کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں ذرا رکیے، اس دشمن کی گفتگو اور لب و لہجے پر غور فرمائیے کہ وہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی سے اور کس قدر متکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے کیا کہنے کہ گستاخانہ گفتگو سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی ضیافت کرو۔ دوسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا، سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی پہلے والے الفاظ دہرائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے تو کہتے تھے، اسے قتل کر کے کیا ملے گا، امیر آدمی ہے، اس سے مال ہی لے لینا چاہیے، کم از کم کچھ دنوں کے لیے روٹی تو میسر آ جائے گی۔ تیسرا دن ہوا، آج اس چیز کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، سمامہ کس حال میں ہو؟ اس نے حسب سابق کہا، خیر ہے، اور ساتھ ہی اپنے گزشتہ الفاظ دہرائے جن میں اس نے بڑے فخریہ انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا، اپنے مال و دولت کی کثرت کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ صحابہ کرام منتظر ہیں کہ دیکھیں اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس کی رسیاں کھول دو۔ پھر امامہ سے فرمایا، جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، سمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ طیبہ سے باہر بھاگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کر نکل آیا تھا، لیکن وہ اپنا دل تو رحمت للعالمین کے اعلیٰ اخلاق کے پاس رکھ آیا تھا۔ مسجد نبی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب آیا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ کسی شاعر نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، اس نے اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک مسجد نبی میں ہی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، سمامہ، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم پھر چلے آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں بادشاہ نہیں، آپ کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مجھے کائنات کے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور
اور افضل نہیں۔ آپ کی یہ بستی روئے زمین کے ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ثمامہ عرض کر رہا ہے، اللہ کے رسول، میں عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اب جبکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اور عمرے کا صحیح طریقہ بتایا۔ وہ مکہ مکرمہ چل دیا۔ ثمامہ عرب کے نمایاں افراد میں سے تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور اسلام کے حوالے سے مجالس میں گفتگو کرتا رہا۔ کفار کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھیں، چنانچہ انہوں نے کہا ثمامہ بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ اس کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ثمامہ کی جان ہے، یہ ماما سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ مکرمہ نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر اس نے اپنی بات پر عمل کیا اور مکہ مکرمہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ مکرمہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ مکرمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ ثمامہ کے نام یمامہ سے گندم کی تحصیل کے لیے حکم نامہ جاری فرمائے۔ ناظرین، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ باوجود اہل مکہ کے زبردست مظالم کے آپ نے ثمامہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ مکرمہ کے لیے گندم کی سپلائی بحال کر دیں۔ کیا ایسے نادر اور اعلیٰ اخلاق کی دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس امید کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی واقعہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔